الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معزز سامعین، آج کے درس میں ایک ایسی دعا کے تعلق سے ہم جانیں گے جو بڑی جامع دعا ہے اور آسان الفاظ ہیں اس کے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ عہد نبوی میں جب کوئی مسلمان ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہ دعا سکھایا کرتے، اور یہ وہ دعا ہے جسے ہم دونوں سجدے کے درمیان پڑھا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سجدے کے درمیان اس دعا کے پڑھنے کا ہمیں حکم صادر فرمایا ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ دعا 5 الفاظ پر مشتمل ہے، یعنی 5 اہم چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی گئی ہے، اور ایک دوسری روایت کے مطابق اس دعا میں 7 اہم چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کیا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ دعا کون سی۔ پہلی روایت، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ انداز لگائیے، یہ دعا کے الفاظ اتنے آسان اور اسے ادا کرنے میں کچھ ہی سیکنڈ لگتے ہیں، لیکن ان الفاظ میں بہت ساری چیزیں دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ مومن اس مختصر سی بیٹھک میں، دونوں سجدے کے درمیان جو مختصر بیٹھک ہوتی ہے، اس مختصر سی بیٹھک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے۔ آج ہم جو بھی نیکیاں انجام دیتے ہیں، اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ چھوٹا سا لفظ ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی، پروردگارا تو مجھ پر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس دنیا میں ہمارے شامل حال نہ ہو تو ہم چین و سکون کی زندگی گزار نہیں سکتے۔ کتنی پیاری دعا ہے، وارحمنی، پروردگارا تو ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، حتیٰ کہ کل قیامت کے دن بھی ہم جو جنت میں جائیں گے اپنے اعمال کے بلبوتے پہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جس کے ساتھ شامل حال ہوگی وہی انسان جنت میں جائے گا۔ یعنی نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کہ آپ بھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، مجھ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس سے انداز لگائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی چیز ہے، اور اس دعا میں وہی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں۔ واہدنی، پروردگارا تو مجھے ہدایت دے، ہمیشہ دین اسلام پر قائم و دائم رکھ، استقامت عطا فرما، اور یہ ہدایت بہت بڑی دولت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہم ہر رکعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ انسان کے پاس ہدایت نہ ہو، دنیا کی ساری نعمتیں اس کے پاس ہوں، ساری دولتیں اس کے پاس ہوں، تب بھی وہ انسان ناکام۔ اور دوسری جانب کہ کوئی انسان معاشرہ میں جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وقعت نہیں ہے، مگر اس کے پاس ہدایت ہے، توحید ہے، ایمان ہے، تو سمجھ جائیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑا کامیاب انسان ہے، بڑا محبوب انسان۔ تو اس ہدایت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اس مختصر سی بیٹھک میں طلب کرتے ہیں۔ اس کے بعد وعافنی، پروردگارا تو مجھے عافیت کے ساتھ رکھ۔ عافیت انسان کو حاصل نہ ہو تو ساری نعمتیں اس کے پاس ہو، پھر بھی ان نعمتوں سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ عافیت بہت بڑی چیز ہے۔ چھوٹی سی سر میں اگر درد ہو تو انسان کو ایسا لگتا ہے کہ گویا اس کا سر پھٹ جائے، اس کی روح نکل جائے گی۔ عافیت یقیناً بہت بڑی چیز ہے۔ نبی
علیہ السلام نے اس لیے کہا کہ اگر ایمان ہو اور تمہیں کھانے کے لیے ایک دن کے گزارا کے لیے تمہارے پاس یہ انتظام ہو اور ساتھ ہی ساتھ آخرت مل جائے، سمجھ جاؤ دنیا کی بہت سب سے بڑی نعمت آپ کو ملے گی۔ آخرت بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے ہم جو ہے اس دعا میں آخرت طلب کرتے ہیں۔ اور باقی چیز، اے پروردگارا تو مجھے رزق عطا فرما۔ آج ہماری جتنی تبوتیں ہوتی ہے، جتنی محنتیں مشقتیں ہوتی ہیں، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں روزی مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر بندہ مومن اخلاص کے ساتھ، کامل امید اور یقین کے ساتھ اس مختصر سی بیٹھک میں، اس جلسہ میں اگر وہ دعا کر لے پروردگارا مجھے روزی سے نواز، تو پھر ماجد سامعین اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے روزی دے پھر اسے کون روک سکتا ہے؟ اور روزی کا تعلق صرف مال و دولت سے نہیں ہے، اولاد کا دینا یہ بھی روزی ہے، آپ کو عہدہ و منصب کا ملنا یہ بھی روزی ہے، مال کا ملنا یہ بھی روزی ہے، الگ جتنی بھی اچھائیاں ہیں، بہت ساری اچھائیاں روزی میں شامل ہیں۔ تو یہ 5 چیزیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مختصر سی بیٹھک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں جس میں مزید 2 الفاظ کا اضافہ ہے، ایک وجبرنی اللہ مغفرنی ورحمنی وحدینی وجبرنی وعافنی ورزقنی ورفعنی، یہ پروردگارا مجھے تیرا فرمانبردار بنا دے اور میرے اندر جتنی ناکامیاں ہیں اس کی بھرپائی کر دے، بہترین دعا۔ اور آخر میں کہا گیا کہ میرے مقام اور منصب کو اونچا فرما، دنیا میں بھی مجھے عزت سے نواز اور آخرت میں بھی مجھے عزت و سربلندی عطا فرما۔ یقین جانیے اس بہترین اس جامع دعا کو ہم یاد کریں اور اہتمام کے ساتھ ہم پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی کو دونوں سجدے کے درمیان کی دعا یاد نہ ہو تو اسے کم از کم یہ کہنا چاہیے، رب اغفرلی، رب اغفرلی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہو کہ بارے اللہ ہمیں ایسی جامع دعا کا اہتمام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس کے ثمرات سے ہماری دنیا اور آخرت کو مزین فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔